الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس میں ایک آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ انہیں ہدایت دے سکتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بہت بڑے ظالم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ طور پہ جانے کے بعد ان کے پیچھے ان کی قوم نے بہت بڑا جرم کیا. وہ یہ کہ قوم کے عورتوں کے جو زیورات تھے سونے چاندی کے، اس کو پگھلا کر ایک چھوٹا بچڑا بنایا، گائے کا بچہ. پھر اس کے بعد ان میں جو سامری نام کا جادوگر تھا بنی اسرائیل میں، جس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں ہے، اس نے اپنے جادو سے اس گائے کے اندر سے آواز نکالی جس طرح گائے کی آواز ہوتی ہے. بس اتنا دیکھنا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد اس کو اپنا معبود ماننے لگی، نعوذ باللہ کہ یہی ہمارا معبود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی ڈر تھا کہ میرے جانے کے بعد کہیں یہ لوگ کوئی فتنہ نہ پیدا کر دیں، اور ایک بہت بڑا فتنہ انہوں نے پیدا کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا صرف ایک بنے ہوئے مجسمے سے یا گائے سے اگر آواز آنے لگے تو وہ خدا ہو جائے گا؟ ذرا سی شعبدہ بازی دیکھی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیا وہ غور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ ان کے سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو معبود بنانے لگے. اللہ فرما رہے ہیں وَكَانُوا ظَالِمِينَ، یہ لوگ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے. مزید کیا ہوا انشاءاللہ وہ آگے کی آیات میں آئے گا، لیکن ایک پیغام یہ ہے کہ شعبدہ بازیاں ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ سیدھے ایمان سے نکل جائیں. ہر حال میں توحید پر قائم رہیں اور شعبدہ بازیوں کو شعبدہ بازی ہی سمجھیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.